ہاں زادارو، حسین کی 4 سالہ بچی سکینہ عابد بیمار کے قریب آئی اور ایک مرتبہ سجاد کی ہتکڑی بیڑیوں کو سنبھالتے ہوئے فرمایا، بھیا آپ امام وقت ہیں، میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ سجاد فرماتے ہیں، پوچھو میری بہن۔ بھیا بتاؤ، پیاس کے کتنے درجے؟ ادھر سکینہ نے یہ سوال کیا۔ سجاد بے تحاشا رو کے فرماتے ہیں، پھوپھی اماں سکینہ سے کہو سب سوال کرے مگر یہ سوال نہ کرے۔ سکینہ فرماتی ہیں، بھیا میں نے آپ کو امام وقت سمجھ کر سوال کیا ہے۔ سکینہ کے سوال پوچھنے کے بعد ایک مرتبہ سجاد ہتکڑی بیڑیوں کو سنبھالتے ہوئے بیٹھے اور فرمایا، سنو سکینہ، پیاس کے کل 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ جب پیاس حد سے بڑھتی ہے تو انسان کے ہونٹ سوکھنے لگتے ہیں اور وہ بار بار اپنے ہونٹوں پہ اپنی زبان کو پھیرتا ہے۔ جیسے ہی سکینہ نے یہ سنا، ایک مرتبہ کہتی ہیں، بھیا شاید میرا اصغر پیاس کے پہلے درجے میں تھا، اس لیے کہ اصغر بار بار اپنے ہونٹوں پہ زبان کو پھیر رہا تھا۔ بھیا پیاس کا دوسرا درجہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں سکینہ، پیاس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جب پیاس اور حد سے بڑھتی ہے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا، صرف اندھیرا اندھیرا نظر آتا ہے، اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ سکینہ رو کے فرماتی ہے، بھیا شاید میرا قاسم پیاس کے دوسرے درجے میں تھا، اس لیے کہ قاسم نے فرمایا تھا، چچا جان اب مجھے زمین و آسمان کے درمیان اندھیرا اندھیرا نظر آتا ہے، بس دھواں دھواں نظر آتا ہے، مجھے اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ بھیا اور درجے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں، پیاس کا تیسرا درجہ یہ ہے، پیاس جب اور حد سے بڑھتی ہے تو انسان کے منہ میں کانٹے پڑ جاتے ہیں۔ سکینہ رو کے کہتے، شاید میرا بابا پیاس کے تیسرے درجے میں تھا، اس لیے کہ جب میرے بھیا اکبر نے آ کر کہا تھا، مجھے 1 قطرہ آپ پانی دے دیجئے تاکہ میں بتاؤں کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ ایک مرتبہ فرماتے، اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ جیسے اکبر نے زبان منہ میں دی، واپس کھینچ کے فرماتے ہیں، بابا آپ کے منہ میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں، بھیا آخری درجہ کون سا ہے؟ فرماتے سکینہ، پیاس کا آخری درجہ یہ ہے کہ جب انسان کے بدن کا سارا پانی سوکھ جاتا ہے تو اس کے ہڈیاں گوشت کو چھوڑ دیتی ہیں، اور جب وہ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کی ہڈیوں سے چٹکنے کی آوازیں آتی ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ نے یا علی مدد کہا اور آستین کو الٹ کے کہا، سجاد میرے بھائی دیکھ، میری ہڈیوں نے گوشت کو چھوڑ دیا ہے۔ اور جیسے ہی سکینہ اٹھی، ہڈیوں سے چٹکنے کی آوازیں آنے لگی۔